اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور یزید ابن معاویہ کے کردار کے حوالے سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ امام حسین کا کردار جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ امام حسین کا جو کردار ہے وہ مال اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ امام حسین کا کردار ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے تہجد کرنے کی، امام حسین کا کردار وہ ہے جو حق بولے۔ امام حسین کا کردار وہ ہے جو سچ بولے۔ امام حسین کا کردار وہ ہے جو نماز پڑھے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرے۔ امام حسین کا کردار وہ ہے جو ان کی پیروی کرے۔ امام حسین کا کردار وہ ہے جو شراب نہ پیے۔ امام حسین کا کردار سے مراد حسینی وہ ہے جو زنا نہ کرے، حسینی وہ ہے جو غلط کام نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن حسینی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نام کی بھیک آپ کو ملی ہوئی ہے تو آپ خود کو حسینی کہتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچیں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا سخت اسٹانس ہے شراب کے اوپر کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام سی چیز ہے، اور شراب پی کے یا علی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مولا علی کا تو قول ہے کہ اگر ایک دریا میں شراب کا ایک قطرہ بھی گر جائے اور وہاں پورا دریا سوکھ جائے، گھاس سوکھ جائے، اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھائے تو میں علی ابن ابو طالب اس گھوڑے کی سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ حسینی وہ ہے جو حق بات پر ڈٹ جائے، حسینی وہ ہے جو سچائی کا ساتھ دے، حسینی وہ ہے جو کسی کی کردار کشی نہیں کرے، حسینی وہ ہے جو کسی کا دل نہ دکھائے، اور یزیدی وہ ہے جو شراب پیے، جو زنا کرے، جو دھوکے بازی دے، جو جھوٹ بولے، جو روزہ نہ رکھے، جو برے کام کرے، وہ یزیدی ہے، حسینی نہیں ہے، وہ یزیدی ہے، یزیدی کردار کا مالک۔ آج کل کے کچھ لوگ ہیں، ان کی سیاست اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ایک شعر میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ سیاست بازی کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کو ایک میسج اشعار کی صورت میں دیتا ہوں کہ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسر، حسین کو بھی سلام۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ کردار یزید والا اپنایا ہوتا ہے اور خود کو حسین ابن علی کا عاشق اور فدائی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین کا اگر مشن دیکھنا ہے نا، جس مشن کے لیے شہید ہوئے وہ اپنے دین کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا دین، ان کے دین کے کردار، ان کا جو کردار ہے ان کا دین ہے، ان کے دین کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے، ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کو یہ بھی کوشش کی بھی طاقت دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ کو جو ملا ہوا ہے، آپ کی انسان کی اوقات نہیں ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا امیر المومنین، انسان کیا ہے؟ مولا علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور یوں ہوا میں اڑا دی، کہا یہ ہے انسان۔ انسان کی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور برائی سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جسے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے، وہ رب العالمین ہے۔ رشتہ داری کا جو تعلق ہے وہ آپ کو میں ایک بڑا کرٹیکل بات بتاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نا، ابو لہب کے متعلق آیت ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، ٹھیک ہے، تبت یدا، ٹھیک ہے، ابو لہب، صحیح ہے، آیت ہے نا یہ۔ تو وہ کون ہے ابو لہب؟ نبی کا سگا چچا، عبد المطلب کا بیٹا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کا جذبہ نہیں ہے تو ختم۔ رسول اللہ سے رشتہ داری کا یہ تعلق ہے کہ توحید کو چھوڑ دے انسان؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ اس کی ذات، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کے بعد آ جائیں، ایک اور پیغمبر ہے قرآن پاک میں، آیت ہے، سورت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کافر کہا گیا ہے قرآن حکیم۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کوئی پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی
کافر ہو سکتا ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال یہ ہے کہ ان کا جو کردار، مولا علی علیہ السلام، ایک ہوتا ہے نا آپ کا نسب، آپ کی نسل اچھی ہو اور اس کے بعد آپ کا کردار اچھا نہ ہو تو وہ کام کا نہیں ہے۔ نسل اچھی اور کردار بھی اچھا ہو، اور ہمارے نبی کی جو آل ہے ان کی نسل بھی پاک ہے، کردار بھی پاک ہے۔ مولا علی علیہ السلام دیکھیں کہ ایک جنگ میں تھے، کسی گلیس نے ان کے چہرہ مبارک پر تھوک پھینک دی، مولا علی علیہ السلام اس کے گردن سے ہٹ گئے۔ اس نے کہا یا علی آپ تو مجھے شہید کرنے والا، پھر تو بعد میں حضرت علی کا عاشق ہو گیا نا وہ۔ کہا یا علی آپ مجھے شہید کرنے والے تھے، آپ نے کیا نہیں۔ کہا اب اگر میں نے تمہیں مارا نا تو اس میں میرا نفس شامل ہو جائے گا، اس لیے میں تمہیں نہیں مار رہا، جاؤ۔ تو وہ پیروں میں گر گیا، کہا یا علی آپ مجھے معاف کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ مولا علی کا کردار ہے، یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، وہ منہ چھپا رہا ہے۔ امام زین العابدین مدینے میں کھانا دے رہے تھے واقعہ کربلا کے بعد، تو وہ منہ چھپا رہا ہے۔ پھر جب اس کو کھانا ملا تو اس نے امام کو کہا کہ امام آپ مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں؟ کہا تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں، تم میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو، شہید کیا ہے تم نے اسے۔ کہا امام پھر بھی آپ مجھے کھانا دے رہے، تو اس وقت تم ہمارے مہمان تھے، آج اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو، ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ تو بھائیوں سمجھیں اہل بیت کے کردار کو۔ دمشق میں سیدہ زینب، امام زین العابدین دربار یزید کے باہر کھڑے، ایک بندہ آیا، کہا اللہ نے یزید کو تم پر غلبہ دے دیا، تم باغی ہو، نعوذ باللہ، یزید نے تم کو، تمہارے جو تھے ان کو شہید کر دیا۔ کہا بات سنو، تم نے قرآن میں سنی ہے کہ نبی کے آیت مبائلہ سنی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تمہیں پتہ ہے کون ہے وہ؟ کہا کون ہے؟ کہا ہمارے والد ہیں، ہم میرے دادا ہیں، میری دادی ہیں، مولا علی، سیدہ فاطمہ۔ کہا میرے بابا ہیں، میرے چچا تھے وہ، امام حسن حسین۔ کہا تم لوگ ہو وہ؟ کہا ہاں وہ ہم ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں۔ تو وہ بندہ کانپنے لگا، کہا یا امام زین العابدین میری معافی ہے۔ کہا تم نے معاف کیا۔ کردار اہل بیت کا۔ اور رشتہ داری سے آپ کو مراد بتاؤں، یزید کا ایک بیٹا ہے معاویہ ابن یزید، ٹھیک ہے، مطلب دادا کا نام بھی معاویہ ہے، حضرت امیر معاویہ، پوتے کا نام بھی معاویہ ہے، معاویہ ابن یزید۔ میں جب اس کا نام لیتا ہوں میں کہتا ہوں معاویہ رحمت اللہ علیہ بن یزید لعنت اللہ، مطلب اس پر تو اللہ کی رحمت ہو لیکن یزید پر اللہ کی لعنت۔ جب وہ آیا ممبر پر، معاویہ ابن یزید جب تخت نشین ہوا، 2 دن دیکھا کیا معاملات ہیں، پھر اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بات سنو، میرا باپ کافر تھا، میرا باپ فاسق تھا، میرا باپ فاجر تھا، یہ تخت جو ہے، اس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ حکومت، پڑی ہے جسے چاہے دے دو۔ وہ ایک دن گھر گیا ہے، پھر وہ اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ ساتھیوں نے ویٹ کیا کہ آج نہیں کل نکلے گا، آج نہیں کل نکلے گا، لیکن ایسے کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے، اور پھر 6 دن پھر ان کو نکالا گیا ان کے گھر سے، تو ان کو کسی نے اندر ہی شہید کر دیا تھا۔ بتائیں، اس کے بعد جس استاد کے پاس یزید نے اس کو چھوڑا تھا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یزید کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا استاد اتنا دیندار ہے، جب اس کے استاد کے پاس یزید نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ جاؤ بیٹا تم پڑھو یہ وہ، تو جب وہ اس کے استاد کے پاس گئے، کہا اس کو درس اہل بیت کس نے دیا؟ کہا میں نے دیا۔ اس کے استاد کو بھی شہید کر دیا، جو معاویہ ابن یزید کا مطلب استاد تھا، اس کو بھی شہید کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ دیکھیں بیٹا یزید کا ہے، کردار دیکھیں۔ تو یہ نہیں ہوتا، انسان کا اپنا کردار اس کی پہچان ہوتا ہے، اس کے ساتھ کون ہے، اس کے ساتھ کون تھا، یہ فضول ہے۔ انسان اپنا کردار خود بتاتا ہے۔ جب قبر میں مٹی ڈلے گی نا اوپر، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا، تمہاری بہن نے کیا کیا، تمہارے باپ نے کیا کیا، تمہاری ماں نے کیا کیا، تمہارے بچوں کا اس لیے پوچھا جائے گا کہ اگر تم نے تربیت اچھی نہیں کی پھر تو پوچھا جائے گا، تم نے تربیت اچھی کی بچے خراب نکل گئے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمہارا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی تو کافر ہے نا، قرآن میں بتایا گیا، لیکن حضرت نوح کا کیا قصور اس میں؟ حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا
اتنا غلیظ عمر ابن سعد، حضرت سعد کا کیا قصور ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے میرے بھائیو، انسان اپنا کردار، اب معاویہ ابن یزید کو ہم بولے نہیں یزید کا بیٹا ہے تو بس نعوذ باللہ اس پہ بھی لعنت ہے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا کردار ہے وہ حسینی ہے، بیٹا یزید کا ہے حسینی، اپنے باپ کے لیے گواہی دے رہا ہے کہ اس نے شہید کیا ہے امام حسین کو۔ لوگ بولتے ہیں حدیثوں میں ڈھونڈو یزید نے کہاں حکم دیا ہے۔ چلو اس پوائنٹ پہ بھی آتے ہیں۔ حضرت عمر کا قول معلوم ہے کہ نہر فرات کے نزدیک ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مرے، ویسے تو سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کا ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مرے اس کا ذمہ دار میں عمر ابن الخطاب ہوں۔ حضرت عمر کا قول ہے نا، سب مانتے ہیں، متفق علیہ، حدیث میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور بڑی بات یہ بیان بھی حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا سے بیان ہوا ہے وہ قول حضرت عمر کا، انہوں نے سنا تھا حضرت عمر کی زبان مبارک سے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اب بتائیں کیا امام حسن حسین کی شہادت ہوئی جن کے دور میں، کیا وہ اس چیز کے رسپانسبل نہیں؟ جب حضرت عمر ایک کتے کی رسپانسبلٹی اٹھا رہے ہیں کہ وہ بھی بھوک اور پیاس سے مرا تو میں عمر ابن الخطاب اس کا ذمہ دار ہوں، حضرت عمر نے کہا نا، حضرت عباس ابن عبد المطلب نے نقل کی یہ بات، قول ان کا، تو کیا یزید نواسہ رسول کی شہادت کا میں ملوث نہیں رہا؟ ٹھیک ہے، جیسی قوم ویسے اس کے حکمران ابن زیاد نے جس طرح کوفے کے لوگوں کے ساتھ کیا، اور کوفے والے پھر لوٹا بنے رہے، کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف، جہاں پیسہ دکھا بک گئے، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ مولا علی نے کیوں کہا تھا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ مولا علی نے فزت برب کعبہ اس لیے کہا تھا کہ کسی کی داڑھی، ٹوپی، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس کا کردار اچھا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دین میں سے نماز نہیں، یہ جملہ غلط ہے، نماز دین کا حسن ہے، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن مولا علی نے اس لیے فزت برب کعبہ کہا کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے لیے مائل نہیں ہوتی، یہ چیزیں انسان کرتا ہے تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا نماز یہ وہی مانا وہ مطلب وہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں علی کامیاب ہو گیا، کیونکہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا لعین جس نے مولا علی کو شہید کیا، اس کی اتنی داڑھی تھی، سر پہ ٹوپی تھی، نماز پڑھنے آیا تھا، اس لیے مولا علی نے کہا فزت برب کعبہ۔ تو میرے بھائیوں، خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ بڑا امن و امان کا دور تھا، اور اس میں جو کہتے ہیں نا جیسے قوم ویسے حکمران، تو یزید کے دور میں کوفے والے جیسے تھے ویسے ہی یزید ان پر مسلط تھا، ویسے ہی ابن زیاد ان پر مسلط تھا، ویسے ہی عمر ابن سعد ان پر مسلط تھا، ویسے ہی شمر ذی الجوشن ان پر مسلط تھا، ویسے ہی سنان بن انس ان پر مسلط تھا۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہیں، سمجھا کریں، آپ دین کو ریئلٹی میں لیں، سمجھیں ان چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کے معاملے میں انسان سے ضرور پوچھے گا کہ جو تم نے پڑھا اور تم نے تحقیق کی نہیں کی، بنا تحقیق کسی بات پر عمل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھنا یہ کہ میں نہیں دیکھ پا رہا، دیکھنا یہ کہ تم حق بات دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ میں نے تمہیں کان دیے تھے تم نے سنا نہیں، مطلب یہ کہ حق بات سن کر بھی ہم سن نہیں پا رہے۔ اور میں نے تمہیں دماغ دیا تھا، دماغ استعمال، دماغ مطلب جو چیز ہم سوچ رہے ہیں وہ چیز پتہ بھی ہے صحیح ہے، پھر بھی ہم اس میں سے جان بوجھ کے مطلب وہ بول رہے ہیں نہیں یار یہ غلط ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، شیطانی وسوسوں میں، ٹھیک ہے۔ تو سوال ضرور ہوگا میرے بھائیوں، اپنا تحقیق کریں، پڑھیں ان چیزوں کے لیے کہ کیا تھا امام حسین کا مشن۔ امام حسین کا مشن نماز تھا، جن کے لیے انہوں نے شہادت دی، نماز چھوڑنا پسند نہیں کی، شہادت دینا پسند کی، یہ ہے حسینیت۔
قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ خود بھی اچھے کام کرو، دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دلاؤ۔ میں کوشش کرتا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے، میں اچھا کام کروں، اور لیکن کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اچھی بات کی ترغیب دلاؤں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم افضل امت کیوں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہم افضل امت اس لیے ہیں کہ دعوت تبلیغ جو کام تھا وہ انبیاء کا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام امت رسول کو دیا ہے، اس لیے ہم کو انبیاء کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے امت رسول کو افضل امت بنا دیا، وہ امت بنا دیا جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ وہ اس لیے کی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو جہنم سے ڈر نہیں تھا، نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے دعا اس لیے کی کہ امت رسول کی فضیلت بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے نبی کا لاج رکھیں، بروز قیامت آپ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ ہم ویسے ادباً نظریں جھکی ہوں، شرمندگی میں ہماری نظریں نہ جھکیں۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوشی سے فرمائیں یہ میرا امتی۔ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فرشتے کہیں گے کہ اپنا یا رسول اللہ، حضور ان کو قرب دے رہے ہوں گے، تو فرشتے آئیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولیں گے صفقن صفقن ورئی عبادی، مطلب مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں رکھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو میں جلد بازی میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر سننے والوں میں سے کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ میری اپنی ایک ریسرچ ہے، اپنی ایک مطلب اسٹڈی کا مطلب پڑھی ہے حدیثیں وغیرہ، تو اس حوالے سے سنتا ہوں اور گائیڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز دعا کو پورا کرے اور ہر کسی کے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔